کچھ خاموشیاں صبر نہیں ہوتی، وہ سوال ہوتی ہیں جو وقت سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے دکھ سے آنکھ ملا لیتا ہے وہ دنیا کی ہر خوشی سے نظریں چرا سکتا ہے۔ محبت ایک ایسی روشنی ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے پھر اسے روشن کرتی ہے۔ انسان تب تک اکیلا نہیں ہوتا جب تک وہ خود کو سمجھنے سے انکار نہیں کرتا۔ جو کچھ نہ کہہ سکے وہی اصل کہانی بن جاتی ہے، کیونکہ لفظ اکثر سچائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش یہ نہیں کہ ہم گرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم گر کر کچھ سیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ سکون ان لمحوں میں نہیں ہوتا جو گزر جاتے ہیں، بلکہ ان فیصلوں میں ہوتا ہے جو ہم خاموشی سے کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی انا سے بڑا ہو جائے وہ ہر رشتہ بچا سکتا ہے۔ روح کا علاج دوا سے نہیں ہوتا، اسے وہی چھو سکتا ہے جو خود بھی کبھی ٹوٹا ہو۔ خدا کی پہچان اس لمحے ہوتی ہے جب انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو خالی محسوس کرے۔ جسے لوگ مصروف سمجھتے ہیں وہ اکثر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلنے والا اکثر تنہا ہوتا ہے، مگر وہی تنہائی اسے خود سے ملاتی ہے۔ کچھ سوال صرف خاموشی کے لہجے میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو شخص ہر کسی کے ساتھ ہنستا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی پر اعتماد کرتا ہو۔ محبت جب عبادت بن جائے تو درد بھی نعمت لگنے لگتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی آنکھوں میں اپنے ہونے کے ثبوت تلاش کرتے ہیں، خود کے آئینے میں نہیں۔ جو اندر سے روشن ہو وہ اندھیروں سے ڈرتا نہیں، انہیں بدل دیتا ہے۔ جنہیں دنیا پاگل کہتی ہے وہ اکثر اپنے دل کی سن رہے ہوتے ہیں۔ روح کی بھوک کو علم سے بھرنا عبادت سے کم نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو مکمل ہونے کے لیے بکھرنا پڑتا ہے۔ دل وہ خزانہ ہے جہاں یادیں دفن نہیں ہوتی، زندہ رہتی ہیں۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ صبر ہوتا ہے جو چیخنا نہیں جانتا۔ جو شخص اپنا دکھ چھپا لیتا ہے وہ دوسروں کے دکھ کو خوب سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو بنانے کے لیے تنہائی میں رہنا ضروری ہے، ہجوم میں صرف چہرے بنتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا میں وہ مانگنا پڑتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں۔ بہت کچھ کہنا تھا لیکن خاموشی نے بہتر بات کی۔ وقت اگر کچھ سکھاتا ہے تو وہ یہ کہ ہر زخم دوا نہیں مانگتا، سمجھ مانگتا ہے۔ عقل سوال کرتی ہے، دل جواب ڈھونڈتا ہے اور روح خاموش رہتی ہے۔ جو رشتے خاموشی سے جڑیں وہ طوفان میں بھی نہیں ٹوٹتے۔ زندگی کے گہرے سبق کتابوں میں نہیں، حادثوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ جو اپنے اندر جھانکتا ہے وہ دنیا کو الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ الفاظ کی موت تب ہوتی ہے جب سچ کو چھپایا جاتا ہے۔ انسان کا اصل قد اس کے ظرف سے ناپا جاتا ہے، جسم سے نہیں۔
جو خود کو معاف کر سکتا ہے وہ دنیا کو بھی آسانی سے معاف کر سکتا ہے۔ احساس وہ چراغ ہے جو خاموشی میں جلتا ہے۔ سب کچھ جان کر بھی خاموش رہنا ایک خاص قسم کی عقل مندی اور دانائی ہے۔ انسان وہی کچھ سنتا ہے جسے وہ سننے کے لیے تیار ہو۔ روح کی تھکن جسم کی نیند سے نہیں، سچائی کی روشنی سے مٹتی ہے۔ سب کچھ پا کر بھی اگر سکون نہ ملے تو یقین کرو کچھ گم ہے تمہارے اندر۔ وہ باتیں جو تمہیں بدل دیں انہیں کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ دعا مانگنا آسان ہے، دعا کا اثر سہنا مشکل۔ جو لوگ دل سے بولتے ہیں وہ کم بولتے ہیں مگر دیر تک یاد رہتے ہیں۔ اکیلا پن اس وقت تک سزا ہے جب تک تم خود کو نہیں جانتے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں دکھ دیتا ہے تمہیں خود سے ملانے آیا ہے۔ خود کو تلاش کرنا زندگی کا سب سے طویل مگر سب سے خوبصورت سفر ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو دل کو چھو نہ سکے، اور وہ بات بیکار ہے جو روح کو جگا نہ سکے۔ محبت کرنے والا دل کمزور نہیں ہوتا، وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹنے کے بعد بھی جڑتا ہے۔ جن کی باتوں میں سکون ہوتا ہے انہوں نے بہت کچھ سہ رکھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو وہ بننا پڑتا ہے جس کی کسی وقت آپ کو خود ضرورت تھی۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ وقت کو اپنے قابو میں سمجھتا ہے۔ خاموشی صرف الفاظ کی کمی نہیں ہوتی، یہ اکثر وہ پکار ہوتی ہے جو دنیا سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ جو دل صرف اپنی بات سمجھاتا ہے وہ کسی کی بات سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ محبت کا اصل چہرہ اس وقت نظر آتا ہے جب کوئی تمہیں چھوڑ کر بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ تنہائی وہ آئینہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ سچ بولتا ہے اپنے آپ سے۔ ہر وہ شخص جو تکلیف دیتا ہے وہ تمہیں زندگی کا نیا مطلب سکھا دیتا ہے۔ روح کی تھکن کو صرف خدا کی یاد سکون دیتی ہے، باقی سب وقتی سکون ہے۔ الفاظ اگر دل سے نہ نکلیں تو وہ صرف آواز ہوتے ہیں، پیغام نہیں۔ ہماری سب سے بڑی خاموش چیخ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو بھول جاتے ہیں۔ ادھورے لوگ ہی مکمل بات کرتے ہیں، مکمل لوگ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ انسان جب خود کو بہت سمجھنے لگے تب اسے خود سے پوچھنا چاہیے، میں اصل میں کون ہوں؟ جو آنکھیں ہر وقت دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتی ہیں وہ کبھی روشنی نہیں دیکھتی۔ احساس کا قتل شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتا ہے۔ جو رشتے دل کی گہرائی سے جڑے ہوں وہ وقت کی دھول میں بھی نہیں مٹتے۔ محبت وہ دریا ہے جس میں ڈوب کر ہی تیرا وجود روشن ہوتا ہے۔ سچائی صرف بولنے سے نہیں آتی، جینے سے آتی ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو دعا بن جاتے ہیں، اور کچھ خوشیاں ایسی جو آزمائش۔ انسان جب اندر سے ٹوٹتا ہے تب باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو کبھی خود کے لیے نہیں ہوتی، یہی اصل سخاوت ہے۔
محبت اگر دل کو خدا کے قریب نہ لائے تو وہ صرف خواہش ہے، عبادت نہیں۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد جو نہ سیکھے وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ جو دل سوال کرنے لگے وہ راستہ بدلنے والا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ محبت سے نہیں، محبت کے خیال سے محبت کرتے ہیں۔ سفر کبھی راستے میں نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ جنہیں ہم بھول جانا چاہتے ہیں وہی خواب بن کر سونے نہیں دیتے۔ جو اپنے دل کو نہ جان سکا وہ دنیا کو کیا سمجھے گا؟ دوسروں کی رائے تمہاری حقیقت نہیں، صرف ان کی سمجھ ہے۔ تعلق نبھانے سے بنتے ہیں، سمجھانے سے نہیں۔ روحانی محبت کبھی سوال نہیں کرتی، وہ صرف دیتی ہے اور صبر کرتی ہے۔ عزت وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر ہر دل اسے محسوس کرتا ہے۔ جو شخص دل سے نکل جائے وہ زبان پر ذکر مانگتا ہے مگر دل اجازت نہیں دیتا۔ تم جب سچے ہو جاؤ تو جھوٹے لوگ تم سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اندر کی خاموشی کبھی کبھی باہر کی چیخ سے زیادہ گونج رکھتی ہے۔ سچا عشق انسان کو نرم بھی کرتا ہے اور طاقتور بھی۔ پیار اور محبت وہ چراغ ہے جو ہوا سے نہیں، نظر اندازی سے بجھتا ہے۔ اصل ہنر یہ ہے کہ دل تو ٹوٹ جائے مگر انسان نہ ٹوٹے۔ سوال تمہیں علم دے سکتا ہے مگر درد تمہیں انسان بناتا ہے۔ جو خواب تمہیں نیند نہ آنے دیں وہی خواب تمہاری حقیقت بن سکتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو دوسروں کے زخم پر مرہم رکھے، اپنے درد کو چھپا کر۔ اپنے دکھوں کو چھپانا سیکھو، کیونکہ دنیا صرف تماشا دیکھتی ہے، دوا نہیں دیتی۔ محبت کا دوسرا نام صبر ہے، جسے یہ نہیں آتا وہ عشق کے قابل نہیں۔ کبھی کبھی تمہاری تنہائی تمہیں وہ سکھا دیتی ہے جو ہزار کتابیں نہیں سکھا سکتی۔ دل کی آنکھیں ہمیشہ زیادہ دیکھتی ہیں، بس ہم انہیں بند رکھنا سیکھ چکے ہیں۔ تم جتنا خود کو پہچانو گے اتنا دنیا تمہیں سمجھنے لگے گی۔ جو شخص خود سے نہیں ملا وہ دنیا کے ہر رشتے میں اجنبی ہی رہے گا۔ دل کے اندر جو درد چھپا ہوتا ہے وہ اکثر آنکھوں کی خاموشی میں نظر آتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اندر کی دنیا کو سمجھے گا اتنا ہی باہر کی دنیا میں سکون پائے گا۔ محبت وہ آئینہ ہے جو ہمیں اپنی اصل دکھا دیتی ہے، چاہے ہم دیکھنا چاہیں یا نہ چاہیں۔ زندگی کوئی حل نہیں مانگتی، صرف قبولیت مانگتی ہے۔ اکثر سچ ہمیں تکلیف دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے بنائے گئے جھوٹ کے محل کو گرا دیتا ہے۔ روح کی تھکن جسم کی تھکن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اسے نیند سے نہیں نیت سے آرام ملتا ہے۔ کبھی کبھی آنسو دینے والے آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھا جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔
جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ رو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن احتیاط رکھیں کہ آپ ٹوٹ نہ جائیں۔ انسان خطرناک تب بنتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک دن تم زبردستی اپنے کچھ خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت کو جان سکو۔ کائنات کا راز غیر سنجیدہ انسان پر کبھی نہیں کھل سکتا۔ ماں کی محبت میں امید نہیں ہوتی، کیونکہ امید وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر ہو۔ ماں کوئی رشتہ نہیں جس کو نبھانا پڑے، ماں فطرت کا نام ہے اور فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہیں، ذرا سنبھل کر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی انسان لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین اور گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بالکل صاف حقیقتوں کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان سب سے زیادہ کند ذہن اور کم سمجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے حکم سے اسے اختلافی مسئلوں میں سچ کی پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا اعتماد ہو فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس ہے کہ آپ وہ نہیں ہو، آپ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ثابت نہ کرنا، آپ ہی اللہ کا ثبوت ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا ثبوت کون ہے؟ آپ خود ہی ہیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار آپ نے آنا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بیکار خیال میں ضائع نہ کر دینا۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں امید ہے، پھر یہ کرنا عقل مندی ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور دیدار کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ اے رب، ہم کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتے، تو ہی ہمارے راز سن لے، تو ہی ہمارا رازدان ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ نایاب وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے خطرناک رازوں کی تجارت نہیں کرتے ہیں جب وہ گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ڈھونڈ پاتے۔ خوف انسان کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ ذرا سی بدگمانی پہ محبت روٹھ جاتی ہے، سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ زندگی کا مطالعہ کیجیے، زندگی سکھاتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔
زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر طاقت اس کے حصول پر لگا دو تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ رشتے مضبوط کیجیے، زمانہ جڑیں کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ آسمان بہت خوبصورت ہے کیونکہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورت اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کر باہر نکل جائے۔ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ ٹوٹے دلوں کے لیے رب کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے میرے نفس، اللہ سے ڈر، بے شک تو نے مر جانا ہے۔ ہر گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنے سارے بوجھ ہٹا دیں۔ کیا آپ خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں جینا چاہتے؟ ہمیشہ کی خوشی تو صرف جنت میں ہی ملے گی، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کا طلبگار بنا دے۔ دنیا دار لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، جن کی گفتگو کا محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تمہارا دین اور دل دونوں خراب کر ڈالیں گے۔ انتظار کی تکلیف کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔
اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ جو وہ معجزہ کل ہونا ہے تم اس کے لیے صبر آج کر لو۔ نیتوں کا صلہ تو بس اللہ ہی دیتا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یا اللہ ہمیں بس اتنا بدل دے جتنا ہم تجھے پسند آ جائیں۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اے ہمارے رب، جو خیر بھی تو ہم پر نازل کرے، ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی باتیں، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ تمہارے پاس وہ چیز رہے جس سے تمہیں محبت ہے۔ دنیاوی معاملات میں دوسروں سے اپنا مقابلہ مت کرو۔ کم پہن لو، سستا پہن لو، سادہ کھا لو، لیکن حلال کھاؤ۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ شکوہ، شکایت، دکھ، درد، تکلیف، حسد، بغض، نفرت، منافقت سب رہنے دیجیے۔ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ رب راضی کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دولت اور حسن کے لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ خوشی کی پہلی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان ربط نہ ٹوٹے۔ ہم سب اندر سے تنہا ہیں، ہمیں اپنی تنہائی کو اپنانا سیکھنا ہے، اس سے لڑنا نہیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ حق صحیح ہے چاہے کوئی نہ کر رہا ہو، غلط ہمیشہ غلط ہے چاہے سب کر رہے ہوں۔ ہر دل میں تنہائی کا ایک کونا ہوتا ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں
کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ فطرت کی گہرائی میں جا کر مطالعہ کرو، پھر تم ہر چیز کو بہتر سمجھ سکو گے۔ سادگی ایمان کی نشانی ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ حقیقی حسن کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو چمکتی آنکھیں بے نور ہیں۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ سارے مسئلے اسی زبان سے ہی تو پیدا ہوتے ہیں۔ روشنی کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، تھکنا پڑتا ہے، تبھی زندگی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ اپنے نصیبوں کے ڈرے ہوئے لوگ سب کو اچھے نصیبوں کی دعا دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں۔ انسان کے اپنے فیصلے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ناراض صرف ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہو کہ وہ منا لیں گے۔ جن لوگوں پہ محبت اثر نہیں کرتی وہ اپنے اندر پلنے والے حسد اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ کیوں ہم امید کا دامن چھوڑ دیں، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ تجھ کو خواہش ہی نہ تھی ڈھونڈنے کی، ہر جگہ موجود رہا خدا۔ غلط صحیح کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ قابل رحم وہ نہیں جو لاچار ہے، قابل رحم وہ ہے جن کے دل رحم سے خالی ہیں۔ انسانوں میں رہ کر انسانیت نہیں جانتے، ایسے لوگ بیمار ہیں۔